إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا اے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا میں اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے ولو كنت عالم الغیب اور اگر میں غیب جانتا ہوتا لاستکثرت من الخیر میں اپنے لیے بھلائیاں اکٹھی کر لیتا وما مسنی السوء مجھے کوئی بھی برائی اور تکلیف نہ پہنچتی ان انا الا نذیر و بشیر نہیں ہوں میں مگر ڈرا دینے والا اور خوشخبری دینے والا لقوم یؤمنون ایمان لانے والی قوم کے لیے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اونچائی بلندی عظمت رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے جو اللہ تعالی پوری دنیا کا خالق ہے مالک ہے رازق ہے یہ ساری دنیا اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے محترم پیارے بھائیوں قابل احترام دوستوں بزرگوں دی ساتھیوں ہر ایک مسلمان کا اس بات کے اوپر پکا اور پختہ یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے سارے اختیارات صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں
کسی نبی، کسی صحابی، کسی ولی، کسی بزرگ، کسی پیر، کسی جن، کسی پریت کے پاس کوئی اختیارات نہیں، حتیٰ کہ سید الانبیاء، حبیب کبریاء، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو سارے بنو آدم کے سردار ہیں، ان کے پاس بھی اختیارات نہیں۔ کسی کے نفع نقصان کے مالک ہونا تو کجا، آپ خود اپنے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں۔ قرآن مجید کی سورہ الاعراف کی آپ نے 188 نمبر آیت با ترجمہ سنی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اے میرے پیغمبر اعلان کر دو، لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا میں اپنے لیے بہت زیادہ بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچتی، مجھے پہلے پتہ چل جاتا۔ میدان احد میں آقا علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے سر کے اندر آپ کے خود لوہے کی ٹوپی کی کڑیاں چبھ گئیں، 70 صحابہ اکرام قاری قرآن آپ سے دھوکے سے لے گئے اور جا کر راستے میں ان کو شہید کر دیا۔ 1 مہینہ تک آپ ان کے خلاف 5 نمازوں میں قنوت نازلہ کرتے رہے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو خشک نہ ہوئے۔ امی عائشہ پہ تہمت لگی، کتنے واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کا قرآن ہے، اے میرے پیغمبر ان سے کہو اگر میں غیب جانتا ہوتا بھلائیاں اکٹھی کر لیتا، مجھے کوئی تکلیف نہ آتی۔ یہودیاں نے میری دعوت کی، کھانے میں زہر ملا دیا، کھانے والے میرے 2 صحابی وہاں شہید ہو گئے، آخری دم تک اس زہر کی تکلیف مجھے ہوتی رہی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ان انا الا نذیر و بشیر، میں کون ہوں؟ میں تمہیں آگاہ کرنے والا، ڈرانے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہوں۔ جو اللہ کا پیغام میں تمہارے تک پہنچا رہا ہوں، جو ماننے والے ہیں ان کو جنت کی خوشخبری سنانے والا ہوں، جو انکار کرنے والے ہیں جہنم سے ان کو ڈرانے والا ہوں۔ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، لیکن یہ ساری باتیں تو ان کے لیے ہیں جو ایمان لانے والی قوم ہے۔ بے ایمان تو میری باتیں نہیں مانے گا، نہ اللہ کا قرآن مانے گا، نہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث مانے گا۔ اس لیے اللہ نے نتیجہ نکال کر کہا یہ باتیں ہیں ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ وہ مانیں گے اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حل کروا ہے، اللہ بگڑی بنانے والا، اللہ ٹوٹی تارنے والا، اللہ داتا ہے، دستگیر ہے، فیض عالم ہے، مختار کل ہے، عالم الغیب ہے، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق میں سے کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ یہ وہ مانے گا جو ایمان لانے والی قوم ہے، جس کے دل کے اندر ایمان ہے، تقوی ہے، الہیت ہے، آخرت کی فکر ہے، اللہ کی توحید پہ، پیغمبر کی رسالت پہ ایمان و یقین پختہ ہے، وہ مانے گا اس باتوں، ان باتوں کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جن سے لوگ نفع کی امید رکھتے ہیں، نقصان پہنچنے سے خوف کھاتے ہیں، وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ سورہ الزمر ہے، قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے کیا تمہارا خیال ہے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے، ہل ہن کاشفات ضرری، کیا ان میں سے کوئی اس نقصان کو روک سکتا ہے؟ او ارادنی برحمت،
یا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کسی کو دینے کا ارادہ کر لے، ہل ہن ممسکات رحمتہ، کیا کوئی ہے ان میں سے جو اللہ کی رحمت کو روک کر کے دکھائے؟ قل حسبی اللہ، کہہ دو ہمارے لیے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، بھروسہ کرنے والے صرف اپنے اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ چیلنج ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر کسی غیر اللہ کے اندر نفع نقصان پہنچانے کا اختیار ہے، وہ تکلیف کو روک کر کے دکھائے یا اللہ کی رحمت کو روک کر کے دکھائے۔ سورہ فاتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو اپنی رحمت میں سے کھول دے اس کے لیے کوئی روکنے والا نہیں، وما یمسک فلا مرسل له، اور جو اللہ روک دے اس کو جاری کرنے والا کوئی نہیں، من بعد ہی، اللہ کے بعد، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست حکمت والا ہے۔ سرو پکار کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ ما فوق الاسباب میں ہم کسی کو نہیں پکار سکتے، غیر اللہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اور جو تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں اللہ کو چھوڑ کر ان کو تم کیوں پکارتے ہو؟ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم نے ایسا کیا اللہ کو چھوڑ کر نفع نقصان کے لیے تم نے غیر اللہ کو پکارا، اللہ کا قرآن اللہ کی قسم کہہ رہا ہے فَإِن فَعَلْتَ، اگر تم نے ایسا کر لیا فَإِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ، تب تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ ان شرک ظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے، پھر تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی مشکل میں ڈال دے، اس مشکل کی مشکل کشائی کرنے والا کوئی نہیں الا ہو، اگر مشکل کشا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر تمہیں کوئی خیر بلائی پہنچانے کا ارادہ کر لے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس اللہ کے فضل کو، اللہ کی طرف سے آنے والی بھلائی کو روکنے والا ہٹانے والا کوئی نہیں۔ یُصِیبُ بِهِ مَن یَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی خیر اور بھلائی پہنچا دیتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بخشنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میرے بھائیو، ہر نماز کے فرضوں کے بعد آپ بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ ہر نماز کے فرضوں کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے، ساری دنیا اسی کے کنٹرول میں ہے، سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، یا اللہ جس کو تو عطا کرے کوئی روک نہیں سکتا، ولا معطی لما منعت، جس سے تو روک لے کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کسی بزرگ کی بزرگی کام نہیں کرے گی، اللہ کا حکم چلے گا، فلاں بزرگ یہ کر دے گا، فلاں وہ کر دے گا، اللہ کی قسم کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ یہ عقیدہ توحید ہے، یہ ایک مومن مسلمان کا عقیدہ ہے، جس کے اوپر ایک مومن مسلمان کے اعمال کی بنیاد کھڑی ہوگی۔ اگر یہ عقیدہ ڈاؤن ڈول ہو گیا تو میرے بھائیوں سارے اعمال برباد ہو کر کے رہ جائیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو یہاں سے ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے اللہ کی قسم بہانے سے نہیں ہو رہا، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔
چھری کا کام کاٹنا ہے، لیکن چھری کاٹنے میں اپنے اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اللہ حکم نہ دے چھری نہیں کاٹے۔ آگ کا کام جلانا ہے، لیکن آگ جلانے میں اپنے اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اللہ حکم نہ دے آگ نہیں جلائے گی۔ اللہ کہتے یا نار کونی بردا، آگ ٹھنڈی ہو جا، آگ جتنی مرضی جلا دو وہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ پانی کا کام ڈبونا ہے، پانی ڈبونے میں اپنے اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ اللہ نہ چاہے پانی نہیں ڈبوئے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں، یہ ایمان اور یقین پختہ کرنا ہے۔ معلوم ہوا ہر مسلمان کا یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق میں سے کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات میں دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیوں کا یقین۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ التوبہ میں، قُلْ لَن يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اے میرے پیغمبر اعلان کر دو، لن یصیبنا، ہرگز کوئی چیز مجھے نہیں پہنچ سکتی، الا ما كتب اللہ لنا، مگر وہی جو اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے، وَهُوَ مَوْلَانَا، وہ اللہ میرا کارساز ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اسی اللہ پر مومنوں کو بھروسہ اور توکل کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وَعَلَمْ، جان لو، یقین کر لو، علم حاصل کر لو، اپنے دل و دماغ کی کھڑکیوں کو کھول لو، اچھی طرح سے سمجھ جاؤ، ان الامت لو اجتمعت، اگر ساری امت، ساری دنیا اس بات پر اکٹھی ہو جائے ان ينفعوک بشیء، کہ تمہیں تھوڑا سا فائدہ پہنچانا ہے، ساری دنیا اکٹھی ہو جائے کہ تمہیں تھوڑا سا فائدہ پہنچانا ہے، لن ينفعوک الا بشیء قد کتبہ اللہ لک، وہ سارے مل کر تجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتے، اتنا ہی فائدہ تمہیں پہنچے گا جو تیرے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، ساری دنیا اس بات پہ اکٹھی ہو جائے تجھے کچھ نقصان پہنچانا ہے، لم يَضُرُّوكَ، تمہیں ہرگز وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے، الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، اتنا ہی نقصان تجھے ہوگا جو تیرے مقدر میں تیرے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ صحیح ترمذی کے اندر یہ حدیث ہے۔ پتہ چل گیا میرے بھائیوں، پوری کائنات میں سے کسی کے پاس کوئی اختیارات نہیں، سارے اختیارات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ نفع نقصان کا مالک اللہ، سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ یہ ایک بنیادی عقیدہ اپنے ذہن میں رکھو، اور اس بنیادی عقیدے کی بنیاد پر اس ماہ سفر کی مناسبت سے اب آپ اگلی بات سنو، پہلے یہ عقیدہ اپنے ذہن میں رکھ لو۔ نفع نقصان کا مالک اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیارات نہیں، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق میں سے کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ اپنے ذہن میں رکھو۔ اور میرے بھائیوں، اب آؤ، یہ ماہ سفر کی آج 7 تاریخ ہے۔ زمانہ جاہلیت سے یہ ماہ سفر کو منحوس سمجھا جاتا ہے، یہ مہینہ منحوس ہے، اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی، اس میں کوئی کاروبار کرے تو اس کو خسارہ اور نقصان ہونے کا اندیشہ ہے، اس میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، اس میں کوئی لمبا سفر نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی کسی دن کو منحوس سمجھتا ہے، منگل کا دن بڑا منحوس ہے، کوئی کالی بلی کو منحوس سمجھتا ہے، راستہ کاٹ دیا کالی بلی نے، اب کام خراب ہو جائے گا۔ صبح صبح ادھار مانگنے والے کو دکاندار منحوس سمجھتے ہیں، صبح صبح ادھار مانگنے کے لیے آ گیا۔ اور الو کے بولنے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، کسی شخص کو منحوس سمجھتے ہیں، اس سویرے سویرے متھے لگ گیا، کام خراب ہو گیا۔ فلاں کالی زبان والی، فلاں کالے منہ والی، فلاں عورت کا پرچھاواں پڑ گیا، کوا بولا، آٹا اچھلا، جناب مکان بنایا ہے اوپر ہانڈی موتی مار دو،
نہیں تو یہ مکان گر جائے گا، گاڑی لی ہے چھتر آگے لمکا دو، یہ نظر وٹو ہے، بچے کے چہرے پہ تھوڑا سا سرمے کے ساتھ کالا تنک ڈال دو، نظر نہیں لگے گی، بامشت بہتے ہیں، اپنے ہاتھ دکھاؤ، ہاتھ کی لائنوں سے ہم تمہاری قسمت بتاتے ہیں، آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا۔ میگزین کے اندر لکھا ہوتا ہے میرے بھائیو فلاں سے مجھے بیماری لگ گئی اور جناب فلاں نے طبیب ڈال دیے، فلاں نے کاروبار بند کر دیا، فلاں نے رشتہ ہمارا توڑوا دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے بھائیو بہت زیادہ یہ توہمات ہمارے اندر یہود و نصارہ سے، ہندوؤں اور سکھوں سے، مجوسیوں اور بدھ متوں سے، ان کافروں سے یہ توہمات ہمارے مسلمانوں کے اندر آئی ہیں اور ہم سارے اس کے پیچھے لگے ہوئے، الا ماشاءاللہ جو توحید کے اندر، سنت کے اندر پختہ اور پکا یقین ہے، جس کو اپنے اللہ کے اوپر، اپنے اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرنے والا اس سے بچتا ہے، باقی سارے اس کے اندر گرفتار ہیں۔ یہ طبیعت تو ہر کسی کے گھر میں ڈالے ہوئے ہیں نا۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے محترم پیارے بھائیوں، ان چیزوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے 2220 نمبر پہ، لا عدوى ولا طیارۃ ولا حامۃ ولا سفر ولا غولہ، لا عدوى کسی بھی بیماری کے اندر خود بخود کسی کے اندر داخل ہونے کی میرے بھائیوں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی بیماری خود بخود کسی کو نہیں لگ سکتی، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہوگا تو کرونا لگے گا، ڈینگی لگے گا، بیماری لگے گی، اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو اللہ کی قسم نہیں لگے گی۔ وقت مقرر ہے، جگہ مقرر ہے، دن مقرر ہے، میرے بھائیوں اس میں سے ایک سیکنڈ کا آگا پیچھا نہیں ہوگا، لیکن یہ اللہ کی طرف سے بیماری بھی آتی ہے، شفا بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس طرح کی ذہن کے اندر یہ چیزیں بٹھانا، فلاں سے مجھے بیماری لگ گئی، فلاں سے یہ ہو گیا، ایسی بات کوئی نہیں۔ بلا طیارۃ، اور بدشگونی لینا درست نہیں ہے۔ بدشگونی، یہ ساری بدشگونیاں ہیں، ماہ سفر منحوس ہے، اور جناب فلاں بندہ بڑا منحوس ہے، فلاں عورت بڑی منحوس ہے، کالی بلی بڑی منحوس ہے، صبح صبح ادھار مانگنے والا بڑا منحوس ہے، یہ ہفتہ میرے لیے بڑا منحوس ہے، فلاں دن بڑا منحوس ہے۔ یہ بدشگونی ہے۔ اللہ کے سونے پیغمبر فرماتے ہیں بدشگونی لینا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ یہ کوئی شے نہیں۔ ولا حامہ، اور الو کا بولنا منحوس، یہ بھی کوئی شے نہیں۔ ولا سفرہ، سفر کا مہینہ منحوس، یہ بھی کوئی شے نہیں۔ ولا غولہ، یہ پوتنے اور چھڑیلے، یہ بھی کوئی شے نہیں۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کا، مسلمانوں کے عقیدوں کی اصلاح فرمائی ہے۔ ان ساری چیزوں کو اپنے ذہنوں سے، دلوں سے نکالنا ہے۔ یہ توہمات ہیں، یہ جاہلانہ باتیں ہیں، یہ ہندوؤں اور عیسائیوں، یہودیوں اور مجوسیوں، بدھ متوں اور سکھوں، ان غیر مسلموں کے عقیدے ہیں۔ مسلمان اور مومن کا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیو۔ اس لیے اپنے آپ کو ایمان و یقین کے اوپر پکا اور پختہ رکھنا ہے۔ بدشگونی کیا ہے؟ زمانہ جاہلیت میں کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرتا، پھر کوئی ایسی چیز دیکھتا، جس طرح بلی دیکھ لی، کالا کتا دیکھ لیا، کبا دیکھ لیا، کوئی ایسی چیز دیکھ لی، کوئی اور ناپسندیدہ شخص متھے لگ گیا، وہ وہیں اپنا کام چھوڑ دیتا کہ اب کام خراب ہے، اب نہیں، میں نے نہیں کام کرنا۔ تو یا کسی کی کوئی ایسی بات سن لیتا، کان میں پڑ جاتی، جو بات ناپسندیدہ ہے، پھر بھی رک جاتا۔ کسی کام کے لیے گھر سے نکلتا، ایک پرندہ پکڑ کر کے اڑاتا، اگر پرندہ دائیں اڑ کے چلا جاتا کہتا اب ٹھیک ہے، اگر پرندہ بائیں اڑ کے چلا جاتا کہتا کام خراب ہے، اب نہیں کام کرنا، اب سفر نہیں کرنا، اب جو ہے دل نہیں رکھنے، اب جو ہے کوئی کام سٹارٹ نہیں کرنا۔
اب مجھ نہیں خریدنی، اب جناب فلاں چیز نہیں خریدنی، نقصان ہو جائے گا۔ اور اسی طرح درباروں کے اوپر، مزاروں پر، مندروں کے اوپر انہوں نے تیر رکھے ہوتے تھے، وہ تیر کے اوپر کچھ لکھا ہوتا تھا، وہاں سے جا کر تیر نکالتا، اس کے اوپر لکھا ہوتا افعل، کر لو، کہتا اب ٹھیک ہے۔ اگر تیر نکالتا لکھا ہوتا لا تفعل، نہیں کرنا، تو کہتا کہ نہیں ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح میگزین پکڑتے ہیں تو جناب ہمارا ہفتہ کیسے گزرے گا، اپنا بوجھ نکالا اور وہاں سے پڑھا، ہو یہ ہفتہ تو تیرے لیے بڑا برا ہے، آفتیں آنے والی ہیں، نقصان ہونے والا ہے، کوئی سفر نہیں کرنا، کوئی کاروبار نہیں کرنا، جناب یہ گھر میں بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے کہ انہوں نے میگزین کے اوپر آ گیا ہے، میرے لیے تو یہ ہفتہ ٹھیک نہیں۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ اس کو بدشگونی کہتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں یہ کوئی شے نہیں، اس کے اوپر یقین نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردته الطیرۃ عن حاجتہ فقد اشرک، فرمایا جس کو بدشگونی کام کرنے سے روک دے تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک کر لی۔ جس بندے کو بدشگونی کام کرنے سے روک دے، بلی کام کرنے سے، کتا کام کرنے سے، کسی کے متھے لگنے سے کام کرنے سے رک گیا، صبح صبح آدھار مانگنے والے کی وجہ سے کام کرنے سے رک گیا، کسی بھی وجہ سے بدشگونی لے کر کام کرنے سے رک گیا، اس نے اپنے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے شرک کو معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ جس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے جس کے لیے چاہوں گا سارے معاف کر دوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیوں یہ ساری باتیں زمانہ جاہلیت کی ہیں، کسی مسلمان اور مومن کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی قسم کی بدشگونی لے یا کسی کو منحوس سمجھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اربع فی امتی من امر الجاہلیت، چار چیزیں میری امت میں داخل ہوں گی جاہلیت کے زمانے کی، لا یترکونہن، بہت سارے لوگ ان کو چھوڑنا نہیں چاہیں گے، چھوڑے ہی نہیں۔ میری امت میں سے بہت سارے چھوڑیں گے نہیں ان باتوں کو۔ کیا باتیں ہیں؟ الفخر فی الاحساب، حسب نسب میں فخر کرنا، اپنی برادری کے اوپر، اپنی قوم کے اوپر، میں جاٹ ہوں، میں جناب راجپوت ہوں، اور میں جناب رندھاوا ہوں، اور میں جناب فلاں ہوں، تو کمی ہے، کمیار ہے، جھلاہا ہے، اور تو موچی ہے۔ اس چیز کے اوپر فخر کرنا یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہے، میری امت میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے بہتر وہ ہے اللہ کے ہاں عزت والا، احترام والا، مقام والا، درجے والا، وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، تقوی ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ برادریاں یہ تو تمہارے آپس میں تعارف کے لیے ہیں، جس نے جو پیشہ کیا اس پیشے کے مطابق اس کا وہ نام پڑ گیا، اس لیے اس کی بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو تم نے بڑا نہیں سمجھنا۔ فرمایا میری امت میں یہ باتیں جاہلیت کی داخل ہوں گی، نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھ لو بہت سارے لوگ فخر کرتے ہیں اپنی برادریوں کے اوپر، اپنی قوموں کے اوپر، دوسروں کو کمی، حقیر، نکما سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، حالانکہ کمی کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ اس کو یہ پتہ نہیں چلتا میں کسی کو کمی کہہ کے اپنے آپ کو نکما کہہ رہا ہوں۔ کمی تو کہتے کام کرنے والے کو، اور باقی ہو گئے نکمے۔ تو میرے بھائیوں اس لیے کسی کو بھی اپنے سے حقیر نہیں سمجھنا۔ اللہ کے سونے پیغمبر نے فرمایا بندے کے اعمال کی بربادی کے لیے، اس کو جہنم کی وادی لینے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے حقیر سمجھے، اپنے سے ہر ایک مسلمان بھائی کو اچھا سمجھنا ہے، حقیر نہیں سمجھنا۔ اور دوسری بات فرمایا بطان فی الانصابی، نسب میں تان و تشنیع کرنا۔ وہ بیٹھے ہے تیرا پیو ادھا دا، تیری ماں ادھا دی، تیرا فلاں ادھا دا، تو ہوں جناب بڑا حاجی نمازی بن گیا، مولوی بن گیا، ویکھے نے تواڈے بڑے آ 100 جوا کھا کے بلی ہوں حج نوں چلی،
ہوں تم سیتڑ بن گیا ہے، دیکھیا تیری پچھلی زندگی اسی دیکھی ہے تو کی کرتا رہا ہے. یہ تانے دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، اللہ کو یہ بالکل ناپسند. فرمایا میری امت میں یہ لوگ کام کریں گے، چھوڑیں گے نہیں اس کام کو، تانے مارنے یہ حرام ہے. اور اسی طرح فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ بل استسقاء بالنجوم، ستاروں کے ذریعے قسمت کے احوال معلوم کرنا، آپ نے اس وقت فرما دیا تھا. یہ نجومیوں کے پاس جانا، پامشتوں کے پاس جانا، اپنے ہاتھ دکھانا ان کی لائنوں سے، وہ خود تو بیٹھا فٹ پاتھ کے اوپر گدھے کی دل چاٹ رہا ہے، تیری قسمت کا مقدر وہ کیسے بیان کر دے گا، بتا دے گا. وہ اتنا ہی قسمت اور مقدر جاننے والا ہے، بتانے والا ہے، حالات آنے والے جاننے والا ہے. تو جوتا پکڑ کے کھڑے ہو جو اس کے سر کے اوپر، کہو بتا یہ جوتے تو یہ ٹھکیں گے کہ نہیں ٹھکیں گے، بتا دے گا. وہ بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا. یہ کبھی نہیں ٹھکن گے تو ٹھوکن لاگ کو، یہ کہہ دے گا کہ ٹھکن گے تو پھر پیری پا لو، کیسے بتا سکے گا. تو میرے بھائیوں یہ سارے جو ہے اس کا کوئی تعلق اسلام سے، دین سے، عقیدہ توحید سے نہیں ہے. بچ جاؤ ان چیزوں سے. اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں میری امت میں سے بہت سارے لوگ ایسے کام کریں گے، چھوڑیں گے نہیں. علم نجوم سیکھیں گے، نجومیوں کے پاس جائیں گے. بنیاہا تو اور ایک نوحہ ہے، بین ڈالنا. کوئی فوتگی ہو گئی، کوئی نقصان ہو گیا، جناب سر کے باہر رکھ لی تو رونا شروع کر دیتا. میری امت میں یہ ہوگا. ایک تو ماتم کرنے والوں کو ہم کہتے ہیں نا، تو جب ہمارے گھر میں فوتگی ہوتی ہے تو وہاں سے چیخیں کیوں نکلتی؟ زبان سے آواز کسی بھی میت کے اوپر یا کسی بھی نقصان کے اوپر زبان سے واویلا کرنے سے منع کی ہے. آنکھوں سے آنسو نکل سکتے ہیں. اللہ کے سونے پیغمبر کا بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے آقا جی آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ ایک محبت ہے، تعلق ہے، جو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، میں نے زبان سے آواز نکالنے سے منع کیا ہے. تو میرے بھائیوں فرمایا یہ نوحہ، یہ بینڈ کرنا، یہ رونا پیٹنا، یہ میری امت میں بہت سارے لوگوں کے اندر ہوگا، چھوڑیں گے نہیں. تو فرمایا ان چیزوں کو بیان کر کے فرمایا مقصد بیان کرنے کا یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اسلام میں ناجائز ہیں، حرام ہیں، اللہ کی ناپسندیدہ ہیں. لیکن میری امت کے لوگ ایسا کریں گے، جو کریں گے وہ ناکام ہو جائیں گے، جو بچ جائیں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے. اور میرے بھائیوں صحیح بخاری شریف میں حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم سفر میں تھے، راستے میں پڑاؤ ڈالا، حدیبیہ کا مقام تھا، رات کو بارش ہوئی. صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تمہیں پتا ہے کہ آج تمہارے اللہ نے مجھے کیا کہا ہے؟ صحابہ نے کہا جی کہ اللہ جانتے ہیں یا آپ جانتے ہیں جن کو اللہ بتا دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتا. آپ نے فرمایا میرے اللہ نے کہا ہے، میرے اللہ نے کہا ہے اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر بی. آج بہت سارے میرے بندوں میں سے ایسے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کفر کیا ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو میرے اوپر ایمان لائے. بہت سارے ایسے جو میرے اوپر ایمان لائے، بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ کفر کیا ہے. صحابہ نے پوچھا جی وہ کیسے؟ کہا میرے اللہ نے کہا جنہوں نے کہا یہ بارش اللہ کے حکم سے ہوئی ہے وہ میرے اوپر ایمان لائے. انہوں نے ستاروں کے ساتھ کفر کیا. جنہوں نے کہا یہ فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے وہ ستاروں پر ایمان لائے، انہوں نے میرے ساتھ کفر کیا ہے. تو میرے بھائیوں اس لیے فلاں کا ستارہ بڑا بلند ہے جی، فلاں کا ستارہ بڑا گردش کے اندر ہے جی، یہ ساری باتیں جاہلیت کی ہیں، مسلمان اور مومن کی نہیں ہیں. اور فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لیس منا من تطیر او تطیر له او تکہن او تکہن له او سارا او سبیا له سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر یہ صحیح حدیث ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس بندے کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں جس نے خود بادشاہی لی یا جس کے لیے بادشاہی لی گئی، یا جو کسی کاہن کے پاس، نجومی کے پاس
ستاروں کے ذریعے، علم نجوم کے ذریعے اس نے کوئی بات سیکھی، یا کسی کے لیے بات نجومی نے کوئی بات اس کو بتائی جس نے خود جادو کیا یا جس کے لیے جادو کیا گیا؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کا اسلام سے، مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں۔ اور فرمایا صحت کے حالات بتانے والے، قسمت کے حالات بتانے والے، غیب کی باتیں بتانے والے، ہاتھوں کی لکیروں کے ساتھ قسمت بتانے والے، اور میرے بھائیوں اس طرح کی غیب کی باتیں بتانے والے، سونا گم ہو گیا، بچہ گم ہو گیا، فلاں بتا دیتا ہے جی کس نے چوری کی ہے، یہ ساری باتیں، کبھی ٹیوا لگ بھی جاتا ہے ان کا۔ میرے بھائیوں ایسے بندوں کے پاس جانا، ان سے باتیں پوچھنا، اس کا شریعت کے اندر کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من اتی عرافا فسألہ عن شیء، جو کسی اس عراف، یہ غیب کی باتیں بتانے والا، جو کسی عراف کے پاس اٹکل پنچو مارنے والا، حساب کتاب لگا کے اگر حساب لگایا جی ساڈا اگر ساری کتاب تے کھلیا جے دیکھو بھلا ساڈے بارے دے وچ ذرا دیکھو، یہ حساب کتاب لگانے والے جو اس کے پاس ان لوگوں کے پاس گیا، اللہ کے پیغمبر فرماتے لم تقبل له صلاۃ 40 لیلہ، 40 دن تک اس کی نماز، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اگر اس حال میں موت آ گئی توبہ کیے بغیر سیدھا جہنم کے اندر جائے گا۔ اور فرمایا من اتی عرافا، جو کسی عراف، یہ باتیں بتانے والے، غیب کی باتیں بتانے والے کے پاس آیا، او کاہنا، یا کسی نجومی کے پاس گیا، فصدقہ بما یقول، جو بات اس نے کہی اس کو سچا سمجھ لیا، جو بات اس نے کہی اس کو سچا سمجھ لیا کہ تیرے بارے میں یہ حالات آنے والے ہیں، تیرا نقصان ہونے والا ہے، یا تیرا کاروبار جو ہے اب نہیں چلے گا، یا فلاں نے تیرا رشتہ توڑوا دیا ہے، فلاں نے تمہارا رشتہ بند کیا ہوا ہے، فلاں نے تیری روزی، تیرا رزق، تیری دکان کا گلہ بند کیا ہوا ہے، اور فلاں نے تیرے ساتھ جو ہے نا یہ کیا ہوا ہے، فلاں نے تیرے اوپر تعویذ ڈالے ہوئے ہیں، فلاں نے تیرے اوپر جادو کیا ہوا ہے، اور تیرا تو بڑا پہنچ گیا میرے پاس، نہیں تو تیرا بڑا بیڑا گرک ہو جانا تھا۔ آپ فرماتے ہیں جو ایسے بندے کے پاس گیا، اس نے جو بات کہی وہ مان لی، اس نے جو بات کہی وہ مان لی، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اس شخص نے اس سارے دین کا انکار کر دیا، کفر کر دیا جو میں نے اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا، جو دین، جو اسلام، جو قرآن، جو شریعت میں نے اپنے پیغمبر پہ اتاری ہے، اس بندے نے اس سب کا انکار کر دیا، اس نے کفر کر دیا اس اسلام، اس دین کے ساتھ۔ اور میرے بھائیوں کہاں کھڑے ہیں ہم؟ کیسا ہمارا ایمان و یقین ہے اپنے اللہ کے اوپر؟ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، ان باتوں کو اچھی طرح سے ہم نے سمجھنا ہے، اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو جگہ دینی ہے، اپنے ایمان و یقین کو پکا اور پختہ کرنا ہے۔ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ، اے میرے پیغمبر ان سے پوچھو، ان لوگوں سے کیا تمہارا خیال ہے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو؟ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضره، اگر میں کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لوں، اللہ ارادہ کر لے، کیا یہ اس نقصان کو روک کے دکھائیں؟ روک سکتا ہے میں سے کوئی؟ او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتہ، یا کسی کو میں رحمت، کوئی خوشی، کوئی دولت اور کوئی اولاد دینا چاہوں، ان میں سے ہے کوئی جو اس کو روک کے دکھائے؟ قل حسبی اللہ، اے اللہ والو، اللہ کے بندوں کہہ دو ہمارے لیے اللہ کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اللہ والے جو ہیں، مومن جو ہیں، وہ اپنے اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ واضح عقیدہ ہے، اپنے دل و دماغ کے اندر اس کو پکا کر لو، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق میں سے کسی سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اللہ کے سونے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیوں کا یقین، اپنے اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، اللہ پہ یقین کرنا ہے، اپنے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے۔ اللہ کے سونے پیغمبر فرماتے ہیں جب کسی کو کوئی کام ہے تو وہ صلاۃ الحاجہ 2 رکعتیں پڑھے،
اور پڑھنے کے بعد اپنے اللہ کو کہے یا اللہ یہ میرا کام ہے تو میرا کام کر دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ میرے اوپر قسم ڈال دینا میں اس کی قسم بھی پوری کر دیتا ہوں. سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں. اس لیے ہم نے اپنے اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے. جب ہمارا رشتہ اللہ سے ٹوٹتا ہے اور اس کے درمیان شرک کی امیزش ہوتی ہے پھر ہم کبھی اس کے در کبھی اس کے در کبھی در بدر ہم کھاد چھانتے پھرتے ہیں. جب ہم اللہ کا در چھوڑتے ہیں پھر میرے بھائیو ذلیل ہو کر کے رہ جاتے ہیں. اپنے اللہ کے در کو ہم نے چھوڑنا ہے, اپنے اللہ کے در کو نہیں چھوڑنا. اسی میں کامیابی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنا عقیدہ ایمان عمل قرآن و سنت کے مطابق کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق